وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحب عن المقدام ابن معدی کربہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، رواہ ابی داود کتاب الادب۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تو دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص اس کے ان جذبات کی قدردانی کرے۔ اس حدیث کو ایک اور حدیث بھی واضح کرتی ہے، اور وہ حدیث ہے عبداللہ بن سرجس سے۔ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو ذر سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ مجھے حضرت ابو ذر سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو بتا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا، انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ قالا، وہ کہنے لگے، احبک الذی احببتنی لہ فیہ، احبک الذی، محبت کرے تجھ سے وہ ذات، یعنی انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے، احببتنی، تو نے محبت کی مجھ سے، لہو، اس کی خاطر، فیہ، اس میں، یعنی جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات اس کا بدلہ تمہیں دے اور وہ تم سے محبت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتا کر پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اب کام کر آیا ہوں، بتا آیا ہوں، اور جو بھی انہوں نے آگے سے جواب دیا ہوگا لازمی وہ بھی بتایا ہوگا۔ تو پھر آپ نے ان کو اجر کی بشارت دی اور فرمایا، اما ان ذالک لمن ذکرہ اجر، کہ جو بھی اس کا ذکر کرے اس کے لیے اجر ہے، یعنی جو دعا دے اور جو دوسرے کے لیے جواب میں اچھی بات کہے، یعنی تم نے جو کیا وہ بھی اچھا ہے اور جو تمہیں جواب میں کہا گیا وہ بھی اچھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے نہیں کہا کہ تم جا کر بتاؤ، بلکہ ایک اور موقع پر آپ نے خود ایک صحابی سے کہا تھا۔ کون تھے وہ صحابی اور ان سے یہ کہہ کر آپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل، یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اس میں بلکہ یہ الفاظ آتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ نے ایک دعا سکھائی کہ تم ہر نماز کے بعد کبھی بھی یہ کہنا نہ بھولنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے ہیں۔ معاذ بن جبل ینگ صحابہ میں سے ہیں، آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو ایک اچھی بات سکھاتے ہیں۔ یہ تعلیم دینے کا ایک انداز تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معلم کو اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کوئی بونڈنگ ہی نہیں، اور آپ صرف ایک ہوائی قسم کا خالی خلی لیکچر دے رہے ہیں، روح سے خالی، جذبات سے خالی، تو وہ بات سننے والے کے دل میں پوری طرح نہیں اترے گی، اور جب دل میں نہیں اتری تو عمل کہاں سے بدلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی زیادہ تر خدمت ینگ صحابہ نے کی ہے، جو آپ کے دور میں یا بچے تھے یا ٹین ایجرز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتہائی شفقت کا معاملہ کیا اور ان کو جو کچھ سکھایا
وہ آگے انہوں نے پھر آپ کے بعد آئندہ نسلوں کو ٹرانسفر کیا، اور اس طرح یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں ایک ایموشنل بونڈنگ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی معلم کے یا استاد کے یا مربی کے یا کسی بڑے کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عام طور پر اس کو کسی انسان کی ویکنس سمجھا جاتا ہے نا، کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں کیوں کہوں؟ اس کو ایک انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، اس طرح پھر ہمارا ڈر نکل جائے گا دل سے، ہمارا روب مارا جائے گا، اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، اور پھر یہ تو ہماری بات نہیں سنیں گے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، کیا سوچ کر؟ یا پھر یہ ڈریں گے نہیں ہم سے، پھر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے، لہٰذا وہ ہر وقت ان کے لیے ایک خوفناک چیز بنے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ایموشنلی بلیک میل کر کے، خوف، غضب، غصہ، روب دکھا کے تو بچوں سے زیادہ بات منوائی جا سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور ہے۔ وہاں حضرت حسن اور حسین سے تو جو محبت کا معاملہ، حضرت اسامہ سے جو ہے، دیگر صحابہ کرام جو خون کے رشتے میں آپ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک دین اور ایمان کے رشتے میں ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ محبت کا معاملہ ہے۔ اور آپ اپنے عمل سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا تعلق اگر اللہ کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اس سے دین ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اصلاح کرنے میں یہ طریقہ کار بہت مفید اور کارآمد ہے کہ جب آپ کسی کو یہ بتا کر اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اسے کچھ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے نا، اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان، یعنی کہ وہ تعلق میں وہ جو ایک ان ایوننس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت پیدا ہو تو اللہ کی بات ماننا آسان ہے، نبی کی محبت پیدا ہو تو نبی کی سنت پر عمل کرنا آسان ہے، اور اگر قرآن کی محبت پیدا ہو جائے تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا، سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا، لیکن اتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نیکی کے کسی بھی کام سے محبت ہوتی تو وہ کام خواہ کتنا بھی مشکل ہو آسان ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان ان کو دینے والا بن جاتا ہے، ان کا خیر خواہ بن جاتا ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے تھکنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو محبت زندگی کو آسان کر دیتی ہے، خوشگوار کر دیتی ہے۔ اصل میں تعریفیں تو نہیں کرنی چاہیے زیادہ بچوں کی، ہم بچوں کو جھوٹی تعریفیں کر کے اگر ان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتے ہیں تو وہ تو نقصان دہ ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہم ان سے کہیں اور اس کو وتیرہ بنا لیں حتیٰ کہ ان لفظوں کی روح ہی ختم ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب ہیبٹ بن جاتی ہے اور بار بار کہی یا کی جاتی ہے تو اس کا بھی اثر نہیں رہتا، ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو احادیث مل جائیں گی دونوں طرح کی۔ اصل میں زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ جو ہے، طریقہ جو ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس چیز پر کتنا اور کیسے عمل کیا جائے۔ اگلی حدیث، عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تواد اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام فیفرق بینہما اول ذنب یحدثہ احدہما، رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص اللہ کے لیے یا اسلام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کا گناہ ان کے درمیان علیحدگی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے ہوئی تھی نا۔ جب ایک نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا راستہ چھوڑا، اللہ کی ذات بیچ میں سے نکل گئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی، دوستی بھی چلی جاتی ہے۔ تو وہ ریوارڈ جو ملنا ہے آخرت میں اتنا بڑا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ایسے لوگ، وہ کیسے مل سکتا ہے جب ایک نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا؟ اللہ کی خاطر محبت باقی بھی اس وقت تک رہتی ہے جب اللہ کی ذات بیچ میں رہتی ہے، جب بندے یا وہ دونوں
اللہ کی خاطر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، دین کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے ہوتے ہیں. جب ان میں سے ایک وہ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی دشمنی میں بدل جاتی، یہ دوستی باقی نہیں رہتی. سمجھ آیا کانسیپٹ؟ یہ بہت سادہ ہے، سیدھا، سمپل. مثلاً آپ دو لوگوں کو دیکھیے جو کسی کاروبار میں اکٹھے ہوئے، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی اس کاروبار کی. جب ایک نے کچھ کو وائلیٹ کیا، نتیجہ کیا ہو؟ کاروبار باقی رہے گا؟ دونوں کا شراکت رہے گی؟ نہیں، ختم ہو جائے گی. کیوں؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو میٹ نہیں کیا. تو اللہ کی خاطر محبت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ اصول اور ضابطے اور قاعدے ہوتے ہیں. اور وہ سب سے بڑا قاعدہ کیا ہے؟ کہ دونوں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں. اگر ان میں سے کسی ایک نے اللہ کا راستہ چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تو دوستی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ ہی جدائی ڈال دے گا. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک دھاگا تسبیح کے دانوں کو آپس میں پروئے ہوئے ہوتا ہے، اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ بھی بکھر جاتے ہیں. تو وہ دھاگا ایک مشترک چیز ہے نا جو دونوں کے درمیان سے گزر رہا ہے. تو اللہ کی خاطر محبت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے جو دونوں کے اندر سے گزر رہی ہے. وہ ایک تھریڈ ہے جس نے دونوں کو باندھا ہوا ہے. اب وہ اللہ کی محبت نہیں رہی، اللہ کی نافرمانی ہوئی کسی ایک سے، تو گویا اس نے اس تھریڈ کو توڑ دیا، تو وہ دونوں بھی الگ الگ ہو گئے. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت مرتے دم تک قائم رہے اور پھر آخرت میں بھی اس کا وہ فائدہ ملے جو اللہ نے بتایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر خود بھی صحیح راستے پر اور دوست کو بھی رکھیں، پکڑ کے رکھیں. کیونکہ اگر وہ پھسلا تو آپ بھی ساتھ پھسلو گے. جیسے اگر گاڑی کا ایک ڈبہ بھی پٹڑی سے اترے تو باقی گاڑی نہیں چل سکتی. اگر کار کا ایک پہیہ نکل جائے تو 3 پہیے جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے، وہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا. میزان خراب ہو جائے گا نا، کیونکہ اب وہ ایک لیول پر نہیں رہے. ایک فرما برداری کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، وہ اوپر نیچے ہو گئے، گڑبڑ ہو گیا معاملہ. اللہ کی محبت نے ملایا تھا، دین کی محبت نے. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ اسلام کی بات بھی اس میں کی گئی ہے. وہ کسی کاز میں اکٹھے ہوئے تھے، جب وہی نہیں رہا یا اس کی خلاف ورزی کر دی تو محبت بھی نہ رہی. یعنی جب انسان یہ دعویٰ کرے، پچھلی حدیث میں نا کہ انسان دوسرے کو بتائے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے. اب یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں. یہ کہنا آسان ہے، اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. یہ کیسے مینٹین رہے گی؟ جس دنیا کے ہر تعلق کو مینٹین کرنا پڑتا نا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اعضاء کی باہمی کوآرڈینیشن کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی نا. ورنہ کیا ہوگا اگر جسم بھی باہم نہیں صحیح طور پہ کوآرڈینیٹ. تو اسی طرح انسانی تعلقات کو بھی باقاعدہ لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بھی نہ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ان کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی. اگر وہ کوئی میل ملاقات نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، واسطہ نہیں، تو ختم ہو جائے گا معاملہ. بس وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک رشتے میں بندھے ہوئے، مگر وہ جو چاشنی ہوتی ہے ایک محبت کی، وہ نہیں باقی ہوتی پھر. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر وہ روح نکل گئی تو تعلق بھی نکل گیا. اس تعلق کو بھی مینٹین رکھنا پڑے گا. اس میں آپ دیکھیں جیسے کسی مشین کو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لوبریکیشن کرنی پڑتی ہے نا، تیل دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، ایک نے کی یا دونوں نے کی، تو وہ دوستی نہیں رہے گی. ان دا لانگ ٹرم وہ چل نہیں سکتی. تو بات یہ ہے کہ اچھے تعلق کے لیے، کیونکہ اس کا ریوارڈ بہت بڑا نا، تو اچھے تعلق کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس تعلق کو لک آفٹر کیا جائے. جیسے ایک مشین کو تیل چاہیے یا ایک پودے کو پانی چاہیے، ان انسانی جسم کو جیسے ایک غذا چاہیے ہوتی ہے، تو ہر چیز کو ایک غذا چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ کی خاطر تعلق کو اللہ کی اطاعت کی غذا چاہیے. نافرمانی اس میں زہر کی طرح ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چاہیے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ایسی ملتی ہے جس میں آپ نے اللہ کی محبت مانگی ہے. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے.
وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے نفع دے تیرے پاس، یعنی جس سے محبت کر کے مجھے تجھ سے فائدہ پہنچے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ جو بھی تو نے مجھے عطا کی اس چیز کی محبت جسے میں محبوب رکھتا ہوں، یعنی جو بھی تو نے محبت میرے دل میں ڈالی ہے، فاجعلہ قوۃ، بنا دے اس محبت کو کیا؟ قوت۔ کس چیز کی قوت؟ فیما تحب، ان کاموں کی جو تجھے پسند ہے۔ یعنی چاہے میں کسی کام سے محبت کروں، چاہے میں کسی انسان سے محبت کروں، ان ساری محبتوں کو انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اپنی محبت پانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے۔ تو گویا اصل محبت تو پھر کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ اور باقی محبتیں کس لیے ہیں؟ یعنی باقی محبتیں منزل نہیں ہیں، مقصود نہیں ہیں، وہ ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں۔ کہاں تک پہنچنے کا؟ اللہ ہی تک پہنچنے کا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ محبت کے قابل تو بس ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور باقی محبتیں خواہ انسانوں کی ہیں یا چیزوں کی ہیں یا کاموں کی ہیں، وہ ذریعہ بنے اس تک پہنچنے کا، وہ سبب ہے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ فیما تحب وما زویت عنی، اور جو تو نے دور کر دیا مجھ سے، مما احب، اس سے جو میں محبت کرتا ہوں، یعنی میری محبوب چیزوں میں سے کوئی چیز جو تو دور لے جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس جگہ سے چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، انسان اس کو مس کرتا ہے، تو یہ لگتا ہے نا جیسے کچھ خالی ہو گیا ہے۔ اچھا اب میں کیا کروں؟ یا کوئی کام، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کا وہ سارا سلسلہ چھوٹ گیا۔ اب وہ ایک خلا ہوتا ہے نا اندر شدید قسم کا۔ کوئی بھی چیز جو آپ بہت شوق سے کر رہے ہیں، کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ اچانک آپ کو چھوڑنا پڑا وہ کام، یہ چھٹ گیا آپ سے، یہ دور ہو گیا۔ اب ایسے میں پھر کیا کریں؟ کلیپس ہو جائے؟ نہیں۔ وما زویت عنی، اور جو تو نے مجھ سے لے لیا، دور کر دیا، مما احب، اس میں سے جس سے میں محبت کرتا تھا، یعنی میری محبوب چیز جو تو نے مجھ سے لے لی، فاجعلہ، تو بنا دے اس کو فراغا فیما تحب، فراغ اس چیز کے لیے جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی مجھے آلٹرنیٹ دے دے۔ اگر تو نے مجھ سے کوئی میری محبوب چیز لی ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے دے؟ اپنی محبت کے لیے کوئی اور چیز دے دے کہ جس کے ذریعے میں تجھ سے اور قریب ہو جاؤں۔ یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ یا رب اگر کسی میری محبوب چیز کو تو نے مجھ سے دور کیا ہے تو اس کو بھی اپنی کسی اور محبوب چیز سے بھر دے، تاکہ وہ خلا ختم ہو جائے، وہ گیپ ختم ہو جائے اور وہ بالکل برابر ہو جائے، اور میں ایک سٹیبل انسان، یعنی ایموشنلی ایک سٹیبل انسان کی طرح بہتر سے بہتر کاموں میں لگ جاؤں، اور اس خلا کو کسی اور چیز سے نہیں بھرنا، مجھے کس سے بھرنا ہے؟ اس سے بھرنا ہے جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو محبت کا باب آج مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔